باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوجوانوں کے لیے ایک اور کتاب جو کہ ان کی خود سازی کے لیے اور تہذیب نفس کے لیے نہایت ہی مہم کتاب ہے، اور اس کتاب کو ہر نوجوان کے لیے دستور العمل زندگی قرار دینا چاہیے۔ یہ وہ کتاب ہے جو مجتہدین سے لے کر عوام تک سب میں مقبول ہیں، ان لوگوں میں جو تہذیب نفس کرنا چاہتے ہیں، جو سیر و سلوک الی اللہ پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ کی طرف ملکوتی سفر کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ کتاب نہایت ہی مہم کتاب ہے، مختصر بھی ہے اور مفید بھی۔ اس کتاب کا نام ہے حدیث عنوان بصری۔ یہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جسے حضرت آقا امام صادق علیہ السلام نے ایک 94 سالہ بوڑھے شخص کی فرمائش پر اس کے لیے بیان فرمایا، جس میں اللہ کی بندگی کے طور طریقے اور سلوک الی اللہ کے لیے چند مختصر اصول بیان کیے ہیں اور چند مفید جملات بیان فرما دیے ہیں، اور اس قدر یہ حدیث جامع ہے کہ علماء اور فقہا فرماتے ہیں کہ تہذیب نفس کے لیے، اپنی خودسازی کے لیے آقا امام صادق سے منقول اس حدیث سے بہتر جامع کوئی دوسری حدیث شاید پیدا نہ کر سکے۔ حدیث عنوان بصری ایک ایسی حدیث ہے جو کہ تہذیب نفس کے لیے مفید ہے، اور شاید ہی کوئی ایسی حدیث آپ جو اس قدر جامع ہو اور مفید ہو اور بہتر ہو پیدا کر سکیں۔ لہذا چنانچہ اس سلسلے میں حضرت آیت اللہ سید علی قاضی اپنے شاگردوں کو اور اپنے مریدوں کو اور سیر الی اللہ کے عاشقوں کو ایک دستور العمل زندگی کے طور پر فرماتے تھے کہ حدیث عنوان بصری کو لکھیں اور لکھ کر جو ہے اپنی جیب میں رکھیں اور اس پر عمل کیا کریں، اور ہفتے میں 1-2 بار اسے پڑھ لیا کریں۔ یہ حدیث اس قدر مہم ہے تہذیب نفس کے سلسلے میں۔ تو یہ جو حدیث عنوان بصری ہے، یہ بہت ہی مہم روایت ہے، جس میں کیفیت معاشرت کو بیان کیا گیا ہے، اور خلوت میں کیا کرنا چاہیے، اور کس قدر غذا کھانی چاہیے، کیسی غذا کھانی چاہیے، اور اسی طرح تحصیل علم کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے، کس نیت کے ساتھ، کن آداب کے ساتھ علم حاصل کرنا چاہیے، اور پھر دوسری طرف سختیوں میں، مصائب میں، مشکلات میں جاہلوں کے ساتھ، ہرزگو افراد کے ساتھ کیسے حلم اور بردباری، صبر اور شکیبائی کے ساتھ جو ہیں ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے، کام لینا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں اس حدیث میں بیان ہوئی ہیں۔ حدیث اگرچہ مختصر ہے لیکن اس کی جو ہے شرحیں لکھی جا چکی ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ حدیث ایک مختصر اور جامع دستور عمل زندگی ہے، دستور العمل زندگی دینی، الہی، معنوی ہے، جس پر عمل کر کے مقام عبودیت اور تسلیم و رضا اور بالاترین مقامات عرفانی تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو لہٰذا اگر چیز حدیث کی مختصر جو ہے متعدد شرحیں لکھی جا چکی ہیں، خود حدیث مختصر ہے، جب اس کی شرح کرنے لگ جاتے ہیں تو کتابیں کسی حد تک ضخیم ہو جاتی ہیں۔ تو ان میں سے ایک معتدل اور مناسب کتاب جو اس حدیث کی شرح میں لکھی گئی ہے، اسے استاد محمد باقر تحریری نے تحریر کیا ہے، اور فارسی زبان میں تحریر کیا، اور نام رکھا ہے گامہائے آغازین سلوک، یعنی سیر و سلوک میں پہلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ اس عنوان سے انہوں نے اس کتاب کو لکھا، اور اس کا اردو ترجمہ کیا گیا ہے مولانا ثقلین زیدی صاحب نے، اور نام رکھا ہے کہ سیر و سلوک کے ابتدائی راستے۔
یہ مطلب انہوں نے انتخاب کیا اس نام کا. اصل کتاب میں ہے جو سیر سلوک کے ابتدائی آغازین قدم. تو یہ کتاب ان نوجوانوں کے لیے اور طالب علموں کے لیے مفید ہے جو شیطانی وسوسوں اور خواہشات نفسانی کی فریب کاریوں سے خود کو بچا کر اللہ کی راہ پر گامزن رہنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ سعادت مند ہو جائیں اور کامیاب ہو جائیں اور بارگاہ الہی میں سعادت و کامیابی کے ساتھ پہنچیں. تو انشاءاللہ العزیز یہ کتاب ان تمام نوجوانوں کے لیے اور دوسرے افراد کے لیے بھی مفید ہیں جو خداوند متعال کی بارگاہ میں کامیابی کے ساتھ وارد ہونا چاہتے ہیں. تو یہ حدیث اور یہی کتاب جو استاد محمد باقر تحریری نے نقل کیا ہے، جس کا اردو ترجمہ آپ کی خدمت بیان کیا، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہو. اور متعدد دوسری کتابیں بھی اسی حدیث کے ضمن میں لکھی گئی ہیں، ان کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز بہت ہی مفید کتاب ہے.